بے انتہا مختصر حمد و صلات کے بعد تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربیع الاول شریف کے مہینے کا اختتام ہے۔ اس پورے ماہ مکرم میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و عظمت پر گفتگو کی ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک سے منسلک ہوگی اس حوالے سے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو جمعے گزرے ہیں مختلف موضوعات پر ہم نے مختلف گفتگو کی ہے، تو محبت رسول کے حوالے سے آج یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ اگلا مہینہ چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ، تو اسی مناسبت سے اور اسی کے حوالے سے اگلے جمعہ مبارک میں ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، محبت رسول کے حوالے سے یا حب رسول کے حوالے سے معروف و مشہور آیت کریمہ ہے کہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا کیا یہ کسی مسلک کا تقاضا ہے، کسی جماعت کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ نبی سے محبت کریں، رسول سے محبت کریں؟ نہیں، محبت رسول کا جو حکم ہے اور جو تقاضا ہے وہ پروردگار کا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ہے، حکم خدا ہے اس قوم سے، اس مخلوق سے۔ اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے اللہ کا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ محبت کا حکم بھی ہے، ادب کا حکم بھی ہے، تعظیم کا حکم بھی ہے، اور ایک ہوتی ہے رسمی گفتگو کرنا یا رسمی بات کرنا۔ محبت مصطفیٰ کے معاملے میں نہ تو قرآن مجید نے کوئی رسمی سی بات کی، نہ پروردگار عالم نے کوئی رسماً کوئی حکم دیا، کئی مقامات پر حکم دیا بلکہ تفصیل کے ساتھ حکم دیا۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، لمبی آیت کریمہ ہے۔ اس قوم کو بھی جواب دیا گیا کہ جنہوں نے یہ کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں درمیان میں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں محمد کی نبوت اور نہ ہی رسالت کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، تو وہ رب بھی ہم سے محبت کرے گا، وہ رب بھی ہم سے محبت کرے گا۔ تو درمیان میں جو واسطہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسے کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس محبت میں سچے ہو، مخلص ہو، تو فَاتَّبِعُونِی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں پھر مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، مصطفیٰ کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ یعنی تمہارا دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہی ارشاد ہے، اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی طرف آؤ، محمد مصطفیٰ کی طرف آؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی تابعداری کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جب تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے، نبی کی تابعداری کرو گے، نبی کی اطاعت اور نبی کی فرما برداری کرو گے، تو پھر تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ میں پھر تم لوگوں سے محبت کروں گا۔ ابھی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، ابھی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، رب سے پیار کرتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں، رب کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کے دامن اقدس سے آ کر وابستہ ہو جاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے دامن کو تھامو گے، تو پھر وہ رب خود تم سے محبت کرے گا، اور اس کی محبت ایسی شاندار ہوگی کہ اس محبت کے بدلے میں وہ پروردگار تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کوئی رسماً بات نہیں کی محبت مصطفیٰ کی، یا اللہ رب العالمین نے کوئی رسمی سا ایک حکم نہیں دیا کہ بس تم نبی سے محبت کرو، پیار کرو، نہیں، تفصیل کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رستے سے ہٹنا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹانا چاہتا ہے، تو قرآن کی آیت اس کے بارے میں نازل کر دی گئی۔ اسے کہا گیا کہ اللہ کی محبت اسی وقت کارگر ہوگی جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی محبت اسی وقت تمہیں فائدہ دے گی جب تمہارے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا۔ اللہ کی محبت اسی وقت تمہیں فائدہ دے گی جب تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، نبی کے ساتھ جب جڑ جاؤ گے، پھر تمہیں نہیں، تمہارا رب خود تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن یہ ساری بخششیں، یہ ساری معافیاں، یہ سارے معاملات اسی وقت ہوں گے جب تمہارا تعلق اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بغیر اللہ رب العالمین تمہاری کسی بھی معاملے کو قبول کرنے کو تیار۔ قل ان کان آباؤکم
و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم۔ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں تفصیلاً ذکر کیا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہو، وہ ابناؤکم اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہو، وہ اخوانکم اپنے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہو، وہ ازواجکم تمہیں اپنی بیویاں زیادہ پیاری ہیں، وہ عشیرتکم اور تمہیں تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری یہ تمہیں زیادہ پیاری ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا تمہارا کاروبار، تم اس کاروبار سے زیادہ پیار کرتے ہو، وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا ڈر ہے اس سے زیادہ پیار کرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پیاری لگتی ہیں تو فتربصوا، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا کہ جو اپنی والدین اور اپنی اولاد اور اپنے بہن بھائی، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی محبت، اپنے کاروبار کی محبت کو اللہ رسول کی محبت پر غالب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ یعنی جس کے دل میں اب بچوں کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، خاندان کی محبت، وطن کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ فطری عمل ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دین سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں حکم ہے کہ آپ ماں باپ سے محبت کریں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے محبت وہ بھی کرتے ہیں۔ اولاد سے محبت اسلام حکم دیتا ہے، شفقت کرو، پیار کرو، تربیت کرو، لیکن یہ فطری عمل ہے۔ جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا اولاد سے محبت وہ بھی کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے محبت وہ بھی کرتے ہیں، کاروبار سے محبت، اپنے وطنوں سے محبت انہیں بھی ہے۔ یہ فطری عمل ہے، اس عمل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ فطری عمل ہے، ہر انسان کے اندر ہے، نہ اس کو بندہ خود نہیں بڑھا سکتا۔ خود بخود انسان کے اندر یہ کیفیات موجود ہے کہ اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے کاروبار کی محبت موجود ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ محبتیں موجود بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن ان محبتوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ یہ محبتیں مصطفیٰ کی محبت پر غالب آ جائیں۔ کہا کہ تمہیں یہ سارے رشتے جتنے بھی عزیز ہیں، انسان کو سب سے زیادہ پیار اپنی جان سے ہے یا اپنی اولاد سے ہے یا اپنے مال سے ہے۔ رسول پاک نے حدیث میں ذکر کیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر خدا کے رسول سے محبت نہ کرنے لگو۔ تو یہ محبت پیدا کرنی ہوگی اور اس محبت کو مزید عروج دینا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر جو فطری محبتیں ہیں، ان تمام محبتوں کے مقابلے میں ہم نے رسول اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے، اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے۔ اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر یہ رشتے آتے ہیں تو ان رشتوں کی پرواہ نہ کی جائے۔ اللہ اور رسول کی محبت کی جو لوگ پرواہ کریں گے، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، قبر میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، حشر کے میدان میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان آپ سوچیں کہ اولاد، والدین، رشتہ دار، کاروبار، ان کی محبت کا فائدہ کتنا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا فائدہ کتنا ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر ہمیں وہ فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے اولاد، ہر بندے نے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کی ہے اور انہی کے ساتھ دل لگایا ہے اور یہ تمنا رکھ کر بیٹھا ہے کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہی اولاد مجھے سنبھالے گی۔ دنیا میں سہارا ہے اولاد، رشتہ دار، دوستیاں، بندہ کیوں لگاتا ہے کہ یہ
برے وقت کے سہارے ہیں سارے کے سارے. کاروبار بھی کرتا تھا کہ مال جمع ہو جائے اور یہ کام آئے سب کچھ، لیکن یہ سارے دنیا کے سہارے ہیں. یہ سارے کے سارے آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، دنیا کے سہارے ہیں. اور دنیا میں مسلمان کے لیے ان سہاروں سے بڑھ کر جو سہارا ہے وہ ذات محمد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سب سے بڑے سہارے ہیں مسلمانوں کے. آپ نہ ہوتے تو جو گناہ اور نافرمانیاں اور خطائیں آج یہ قوم کر رہی ہے تو کیا خدا کا عذاب نازل نہ ہو جاتا اب تک؟ جتنے جرم دیگر قوموں نے کیے، بنی اسرائیل کی قوم ہو، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، جتنی قوموں کا ذکر قرآن نے کیا، حدیث میں ملتا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا. کوئی قوم کس گناہ میں پڑی اور کوئی قوم کس گناہ میں مبتلا ہوئی، وہ تمام کے تمام وہ برائیاں آج اس امت کے اندر موجود ہیں. اللہ نے ان قوموں کو تباہ کیا، غرق کیا ان قوموں کو، ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیا. لیکن وہی گناہ اور وہی برائیاں اس معاشرے میں ہیں، اس قوم میں ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس امت کے درمیان میں ہیں، جب تک آپ ہیں تو آپ کا رب اس امت پر کبھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا. برائیاں ہیں معاشرے میں، سب کچھ ہے. اگر یہ قوم غضب خدا سے بچی ہوئی ہے تو یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے. اگر یہ قوم عذاب الہی سے بچی ہوئی ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. اگر یہ قوم اللہ کے قہر سے بچی ہوئی ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو اس امت کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. وہ تمام برائیاں ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور یہ قوم غرق ہو جائے، آسمان سے آگ برسے. جو عذابات دیگر قوموں پر رب نے نازل کیے اس قوم پر نازل نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس قوم کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، اس قوم کو نسبت ہے مصطفیٰ سے، اس قوم کی وابستگی ہے مصطفیٰ سے. یہ سارے چھوٹے سہارے ہیں، اولاد، والدین، رشتہ دار، دوست، محلے والے، علاقے والے، خاندان والے، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ چھوٹے سہارے ہیں. سب سے بڑا سہارا جس نے آپ کو رب کے عذاب سے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے بچایا ہے، وہ سہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے سہارے جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، قبر میں لے گئے، دفنایا قبر میں. اب انسان کے لیے سب سے جو مشکل ترین وقت ہے نا، وہ انسان کی جو قبر کی پہلی رات ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل ترین رات ہے. سب سے مشکل ترین وقت قبر کا وقت ہے، اور اس کی جو پہلی رات ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ترین رات ہے ہر انسان کے لیے. کسی کا بھی جب انتقال ہو جاتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو وہ بھی، باپ ہے تو ساتھ گیا، قبر میں اتارا، مٹی بھی ڈالی اپنی ہاتھوں سے، اولاد ہے تو وہ بھی مٹی ڈال کر اندھیری قبر کے حوالے کر کے لوگ آپ کو آ جائیں گے. سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں کہاں کام آنی ہے. اولاد سے تو اس لیے پیار ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، تو اپنے نبی سے کیوں پیار نہیں کرتے کہ وہ زندگی کا بھی سہارا ہے، قبر کا بھی سہارا ہے، حشر کے میدان کا بھی سہارا ہے. جب قبر میں سب دفنا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر جب واپس آئیں گے نا، اندھیری قبر میں جب سب آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے اور اندھیری قبر کے حوالے کر کے ان کے قدموں کی آگ بھی مردہ اندر سنتا ہوگا، جب سب پلٹ کر واپس آ جائیں گے تو پھر قبر کے اندر آنا مصطفیٰ کا ہوگا، رسول پاک کا جلوہ دکھایا جائے گا، آپ کا چہرہ دکھایا جائے گا. یہ سوال ہے من ربک ما دینک، اصل سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. رسول پاک جلوہ گر ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتا
اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی بول پڑے گا کہ میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں میں فوراً جواب دے دوں گا؟ تو یہ اتنا آسان؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، یہاں تو آتا ہے آپ کو، قبر کے سوال بھی آپ کو بتا دیے گئے، جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے، لیکن کیا اس امید پر ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں، نماز روزے سے دور ہو جائیں کہ نہیں سوال بھی پتہ ہے جواب بھی پتہ ہے، جیسے ہی سوال ہوگا تو ہم ٹھک سے جواب دیں گے؟ نہیں، جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا۔ اب سوچئے دنیا میں تو لوگوں کے نظریات، آپ تو وہ ہیں نا کہ آپ کے عقیدے اچھے ہیں اپنے نبی کے لیے، آپ نبی کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، ان کی نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور بہت اچھے اچھے آپ کے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصورات بھی ہیں، خیالات بھی اچھے ہیں۔ تو جن لوگوں کے خیالات باطل ہیں، عقیدے باطل ہیں رسول اللہ کے لیے، سوچیے ان کا کیا جواب ہوگا قبر کے اندر۔ مگر آپ حضرات بھی غور کیجئے، جس کا تعلق دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، جس کا تعلق دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا، پیارا ہوگا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی اور محبت میں آپ کی اتباع کی ہوگی، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنانے والا ہوگا، تو وہ تو دیکھ کر فوراً کہے گا کہ ہاں ہاں یہ ہمارے آقا اور مولا ہے، یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ کی آمد سے جو قبر میں اجالا ہوگا، جو روشنی ہوگی، اور جو وہ قبر نور سے منور ہوگی، تو جب معرفت مصطفیٰ حاصل ہو جائے گی تو قیامت تک پھر وہ قبر جنت کا باغ بنی رہے گی، اور قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا، نور ہی نور ہوگا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی محبت نہ تھی رسول اللہ سے، کوئی پیار نہیں تھا رسول اللہ سے، کوئی وفا نہیں کی رسول اللہ سے، تو یاد رکھیے اگرچہ ہزارہا مرتبہ ہم نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا ہے، لیکن جب تک اس دل کے اندر خالصتاً محبت رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ اس دل کے اندر نہیں ہوگا، دنیا میں اس وقت تک آپ کو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا صرف پیار نہ کرے رسول اللہ سے، رسول اللہ کے لیے اپنے دل میں اتنی محبت کرے کہ رسول اللہ کے نام پر بھی مر مٹنے کو تیار ہو جائیں، ان کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ محبت ہوگی تو قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، اور اس کے بعد پھر حشر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ جب یہ تمام منزلیں آسان ہوں گی تو پھر جانا جنت میں ہوگا، اور وہاں پر غلامی مصطفیٰ کی ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی پھر جنت کے اندر حاصل ہوگی، کہ جس طرح ایک صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قیامت کے سوال کرنے والے، تو پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کس وجہ سے تو سوال کر رہا ہے قیامت کا؟ قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، تجھے قیامت کی تو فکر ہے، تو یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال قیامت کے آنے کا، رسول پاک نے جواب دینے کے بجائے اسے متوجہ کیا دوسری طرف، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ اب اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ رسول پاک کو جواب نہیں آتا تھا اس لیے آپ دوسری طرف چلے گئے، نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یہ تو خدا کے رازوں میں سے ایک راز تھا، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو دوسری طرف موڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ تو بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کئی نشانیاں اپنی قوم کے سامنے بیان فرما چکے ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ جمعہ کا دن ہوگا، یہاں تک کہا محرم کا مہینہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں، جس نبی کو دن کی معلومات ہو، مہینے کی معلومات ہو، تو اس نبی کو قیامت کے ایک ایک لمحے کی معلومات بھی ہوگی، جو نشانیاں رسول پاک نے بتائیں۔ اب کسی بندے کا انداز یہ ہے کہ جب وہ اس حدیث کو پڑھے، میں پڑھ رہا تھا آج، اگر سوچ وہابیانہ سوچ ہو نا تو وہ اس حدیث کو پڑھ کر کہتے ہیں دیکھیں
اگر رسول پاک اسے کہہ دیتے کہ مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ بندہ مطمئن نہ ہوتا۔ یعنی ایک تشریح ہے، دیکھیں کہ علم ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے، ہم سے زیادہ دین کسی کو نہیں آتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں نے قرآن کو پڑھا گمراہ ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے پڑھا تو ہدایت پا گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے تلاوت قرآن سنی تو کلمہ پڑھ لیا آپ نے، حضرت امیر حمزہ نے تلاوت قرآن سنی، کہا رسول اللہ سے آپ قرآن سنائیں، قرآن سنا تو کلمہ پڑھ لیا آپ نے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں حدیثیں پڑھے، تشریح میں لکھے، اگر رسول اللہ انہیں کہہ دیتے کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو بندہ مطمئن نہ ہوتا۔ اس لیے رسول پاک کے پاس جب اس بات کا جواب نہیں تھا تو آپ نے دوسرا سوال اس پر داغ دیا، حالانکہ یہ بات اس حدیث کی تشریح اس انداز سے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس انداز سے کرتے ہیں، معلوم تھا رسول اللہ کو یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آج جو آپ ممبروں پر بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو نشانی یہ ہے کہ سورج 40 دن پہلے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ بات کس نے بتائی؟ ہمارے نبی نے بتائی۔ کس نے بتائی؟ نبی نے بتائی ہے نا۔ تو اگر جس کو علم نہ ہو وہ کیسے بتائے؟ یہ باتیں تو آپ بتا رہے ہیں، یاجوج ماجوج کا آنا ہوگا، دجال آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری جو نبی علامتوں تک بیان کر دے، علامتیں بیان فرما دے، 40 دن پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد 40 دن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، فرما دیا کہ دن جمعے کا ہوگا، فرما دیا کہ مہینہ محرم کا ہوگا۔ جس نبی نے اتنا کچھ بتایا تو کیا اس نبی کو اس کا سن معلوم نہیں ہوگا؟ سب کچھ معلوم ہے آقا دو جہاں کو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ سوچ ہے وہابیانہ، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ تم ناموس رسالت کی اتنی باتیں کرتے ہو، تو سعودی عرب میں تو ایسی باتیں نہیں ہوتی، وہ لوگ تو احتجاج نہیں کرتے، بھائی وہ نہ کریں، وہ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بھی اس قوم کو عطا فرمائی ہے جو نبی کی ناموس کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، جو نبی کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا انتخاب ہے، کہنا سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کا انتخاب، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول خود ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اس قوم کی ڈیوٹی کیا لگے جو حدیثیں پڑھے تو نبی کے علم پر حملہ آور ہو جائے کہ دیکھیے جی تشریح لکھی ہوئی اس حدیث کی، پڑھ رہا مختلف کتابیں ہوتی ہیں کہ تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ رسول پاک کے پاس جواب نہیں تھا۔ اگر آپ اسے کہہ دیتے کہ مجھے علم نہیں ہے تو بندہ مطمئن نہ ہوتا، اس لیے رسول پاک نے اسے دوسری طرف متوجہ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، رسول پاک کو علم تھا لیکن یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے آپ نے اسے ظاہر نہیں کیا بلکہ اس سے کہا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اب اس بندے کا جواب سنیے، قیامت کی تیاری تو یہ ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے نماز کوئی نہیں چھوڑی، یہی جواب ہے نا قیامت کا۔ میں آپ سے پوچھوں کیا تیاری ہے آپ کی قبر و حشر کی، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کو راضی رکھتا ہوں، یہی جواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اس صحابی نے جواب دیا، کون ہے وہ صحابی؟ جس نے کلمہ مصطفیٰ کی زبان سے پڑھا، کہے نا سبحان اللہ، جس نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا، آہستہ بولتے ہیں آپ سبحان اللہ، جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ سے سیکھا۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ سب کچھ نماز روزہ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی عبادت کا نام ہے؟ رسول پاک پوچھ رہے ہیں کیا تیاری کی ہے تو نے، کیسے چھوٹے گا تو قیامت کے دن؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہ تو بہت زیادہ نمازیں، نہ بہت زیادہ روزوں، ان چیزوں کو میں نے توشہ نجات نہیں بنایا، بس ایک عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابی تھا، نمازیں پوری ہیں ان کی، روزے پورے ہیں ان کے، لیکن انہوں نے بھروسہ نماز اور روزے پر نہیں بلکہ محبت مصطفیٰ پر کر رکھا ہے، اس عمل پر کر رکھا ہے۔ نماز حالانکہ فرض ہے، فرض اعظم ہے، اور محبت مصطفیٰ یہ اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ کہے نا سبحان اللہ زور سے، محبت مصطفیٰ یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز فرض اعظم، اس سے بڑا فرض یہ کہ آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی تو کوئی نماز کوئی روزہ قبول نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیں پوری ہیں، روزہ پورا ہے، حج بھی کیا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو رسول پاک پوچھ لیں، قیامت کا سوال کرتا ہے تیری تیاری کیا ہے؟
اس نے کہا تیاری یہ ہے کہ چھٹ جاؤں گا، کیوں؟ کہا میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آگے رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جواب نہیں دیا رسول اللہ نے، تو جا کے نماز پڑھ، تو جا کر قرآن پڑھ، یہ نہیں کہا۔ آگے رسول اللہ کے الفاظ یہ تھے، آپ نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، آپ نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر بھی اللہ اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر بھی اللہ اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ اصل نجات ہے، اس کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو نام مصطفیٰ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی محبت اپنے دلوں کے اندر رسول اللہ کی پیدا کریں۔ یہ صرف زبان سے نعرے لگانا ہم عاشق رسول ہیں، گردنیں جھکانا، سر جھکانا، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ جذبہ ہو بندے کے اندر کہ نہ ہم نبی کے دشمنوں سے ملنا چاہتے ہیں، نہ ان سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی سے اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ کیا؟ ایک شخص تھا، یہودی نوجوان، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک شخص تھا یہودی نوجوان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتا تھا، مدینے میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، اسے تھا یہودی مذہباً، کیا تھا؟ یہودی آج تک اسلام کے دشمن ہیں اور بانی اسلام کے دشمن ہیں، ان کی نسلیں آج تک دشمن ہیں۔ یہ جو ملک اسرائیل ہے یہ یہودی ہے، اور یہودی مذہب پر قائم ہونے والا یہ ملک ہے، یہودی مذہب پر دشمن ہے شروع سے اسلام کا اور بانی اسلام کا۔ مسلمانوں کا نام سننا بھی جسے پسند نہیں۔ قرآن مجید میں ان مذہب والوں کی جتنی مذمت قرآن مجید میں بیان کی گئی، شاید کسی اور قوم کی اتنی مذمت قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اتنا خبردار کیا اس قوم سے، کہا یہ کبھی بھی تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست، آہستہ بولتے ہیں بلند آواز سے، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست، اور بلند آواز سے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج یہودیوں کا سب سے بڑا عالم سعودی عرب میں آتا ہے ریاست کی دعوت پر، اور وہاں کا دورہ کرتا ہے سرکاری سطح پر، ان کے حکمرانوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رقص کر رہا ہے، ان کے منہ کو چوم رہا ہے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اور انتہائی متشدد عالم جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ریاستی سطح پر اسے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ملک کے لبرل قسم کے صحافی کہتے ہیں کہ سعودی عرب تو ناموس رسالت کے بارے میں بات نہیں کرتا، تم ٹھیکیدار ہو۔ تو وہ لوگ بات کریں گے جو یہود و نصارہ، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہیں سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر اپنے ملک میں بلاتے ہیں اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہیں اور ان کے چہروں کو چومتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ وہ دین کے ٹھیکیدار کہاں سے بن گئے؟ ہماری لاکھوں محبتیں ہیں، ہماری عقیدت کا مرکز مکہ بھی ہے اور ہماری عقیدت کا مرکز مدینہ بھی ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ لیکن وہاں کی طرز حکمرانی یہ ہماری عقیدت کا مرکز نہیں ہے، یہ ہماری محبت کا مرکز۔ ہاں، ریاستی سطح پر جو ان کا مذہب ہے وہ ہماری عقیدت کا مرکز نہیں ہے۔ ہماری عقیدت اور محبت مکے کے ساتھ ہے، مدینے کے ساتھ ہے، جنت البقیع کے ساتھ ہے، جنت المعلا کے ساتھ ہے، جہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قبریں ہیں، اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی قبریں ہیں، جو وہاں پر زیارت گاہیں ہیں۔ ہم ہر ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو بسنے والے اس وقت جو لوگ ہیں، جن کے عقیدے اور جن کا مذہب جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق سے بالکل بہت دور جا چکا ہے، ہم ایسے لوگوں سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتے۔ آپ خانہ کعبہ عقیدت کا مرکز ہے ہمارا، بالکل ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب حالت یہ ہے سعودی عرب میں کہ امام کعبہ بھی اپنی مرضی سے جمعے کے دن ایک خطبہ نہیں دے سکتا، اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آواز اٹھے گی تو آپ آواز اٹھائیں،
تو وہاں پر امام جو ہے اپنی مسجد سے اپنی مرضی سے اگر ایک آیت کی تشریح نہ کر سکے، ایک حدیث کی تشریح نہ کر سکے، آپ کہیں کہ نہیں وہ اگر آواز اٹھائے گا ناموس رسالت پر تو پھر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ نہیں۔ حالت تو یہ کہ ایک امام کعبہ جو پوری مسلم امہ کا مرکز ہے کعبہ، وہاں پر جتنے بھی امام ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک آیت بھی پڑھ کر اس کی تشریح اپنی مرضی سے وہ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر جو بادشاہان وہاں کے لوگ ہیں وہ لکھ کر انہیں دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ تشریح کرنی ہے اور یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہاں سے ایک یا دو لائنیں بھی آپ نے آگے پیچھے کی تو آپ کو اس مسند سے اور اس منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ تو جو بندہ حاکم وقت کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتا ہو، حق بات نہ کہے، ایک امام کعبہ 3 سال سے گرفتار ہے، یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں، ایک امام کعبہ 3 سال سے بند ہے، پتہ ہی نہیں وہ ہے کدھر ہے، کیونکہ اس نے بات کی تھی موضوع سے ہٹ کر، اس نے للکارا تھا وہاں کے حکمرانوں کو، اس نے بات کی تھی شاہی خاندان کے خلاف، تو اسے اٹھا کر نہ صرف بند کیا گیا بلکہ اسے نامعلوم جگہ پر رکھ دیا گیا، پتہ ہی نہیں وہ بندہ ہے کدھر، امام کعبہ ہے، اور کوئی بندہ کعبے کے اندر اس بندے کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا، آج تک کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا اس بارے میں۔ اور یہاں کی قوم منتظر ہے کہ سعودی عرب میں بات ہوگی ناموس رسالت کی، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بات کریں گے تو پھر آپ بات کریں، مکے کے اندر بات نہیں ہوتی، مدینہ کے اندر بات نہیں ہوتی، وہ تو اپنے شاہی خاندان کے خلاف بات نہیں سن سکتے، لیکن نبی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ تو یہ قوم سچی عاشق رسول قوم ہے جو یہاں پر رہتی ہے، جو اپنے نبی سے پیار کرتی ہے، اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، اپنے نبی سے انہیں پیار ہے، یہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہے نا سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بندہ پیار کرتا ہے، چاہے وہ قرن کا رہنے والا ہو اور اس کا نام اویس ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے اور اس کا نام ابو جہل ہے، کیا نام ہے؟ ابو جہل، قوم بھی ہے، زبان بھی ایک ہے، قرآن بھی عربی میں اترا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر منحوس کا منحوس رہا، منحوس کا، اور رسول اللہ کا پڑوسی تھا، پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ کی دیوار اور ابو جہل کی دیوار ایک تھی، آج تک دنیا اس پر لعنت بھیج رہی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اس امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اس امت کا فرعون رسول اللہ کی دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے اس کی، لیکن قرن میں رہنے والا ایک شخص جو زندگی میں کبھی رسول اللہ کی خدمت میں نہیں آیا تھا، اور رسول پاک قرن کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے اور فرماتے تھے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کبھی وہ شخص رسول پاک کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اپنی ماں کو چھوڑ کر، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، لیکن اس کے دل میں محبت تھی، تو رسول پاک نے اس کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیا، کہا کہ اس کا نام اویس ہے، دیوانہ ہے، اپنی بڑی ماں سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار تو بہت کرتا ہے لیکن بڑی ماں کی خدمت کی وجہ سے مجبور ہے، اسے چھوڑ کر ہم تک آ نہیں سکتا۔ رخصت ہونے لگے تو رسول پاک نے اپنا ایک جبہ بھی دیا، کہا یہ تحفتاً میری طرف سے اویس قرنی کو دے دینا، اور اس بندے سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ باتیں نہیں ہوتی کہ مکہ میں کون رہتا ہے، مدینے میں کون رہتا ہے، محبت کرنے والا بریلی میں بھی رہتا ہو، احمد رضا ہو، تو اسے اعلیٰ حضرت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی بغداد میں رہتا ہو تو اسے شہنشاہ بغداد بنا دیا جاتا ہے، بابا فرید پاک پتن میں ہو، مصطفیٰ سے محبت کرے تو گنج شکر بنا دیا جاتا ہے، علی اجویری ہو، لاہور میں رہتا ہو تو اسے داتا بنا دیا جاتا ہے، پوری قوم کو ان کے در پر جھکنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ محبتیں دل سے ہوتی ہیں، شہروں میں رہنے سے نہیں ہوتی، لہذا یہ سوال اپنی ذہن سے نکالیں کہ 56 ملک ہیں تو 57 ملک ہیں، وہ لوگ بات نہیں کرتے، آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہو، یہ توفیق اللہ نے دی ہے اس قوم کو جو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول پاک انتخاب کرتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی۔ یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں جو حدیث بیان کر رہا تھا وہ کر کے گفتگو چونکہ ختم ہو چکا ہے، پھر وہ حدیث پوری رہ جائے گی۔ تو وہ یہودی جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک یہودی نوجوان جو رسول پاک سے محبت کرنے لگا،
اتنی محبت اس کے دل میں آ گئی، مذہباً یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، بس رسول اللہ کے جو چہرے کو دیکھا نا تو وہ آپ کے حسن پر گویا قربان ہو گیا، اور رسول اللہ کے حسن پر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ اتنا حسین، اتنی زلفیں پیاری اور آنکھیں اتنی پیاری اور ہونٹ اتنے مبارک اور گفتگو کا انداز اتنا پیارا، ایک نگاہ جو اس کی پڑی تو بس دل و جان سے قربان ہو گیا رسول اللہ پر۔ اب وہ بار بار مسجد نبوی کے دروازے سے گزرتا ہے اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ آمنہ کے لال جلوہ گر ہوں تو چہرے پر نگاہیں پڑ جائیں تو دل باغ باغ ہو جائے۔ موقع پاتا ہے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، جانتا ہے کہ مذہباً یہودی ہوں، اگر کسی نے دیکھا کہ بار بار مسجد نبوی کے دروازے سے گزرتا ہوں، کسی کو شک ہوا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، پوچھیں گے مجھ سے کیوں گزرتا ہے، اور خاندان کے لوگوں نے دیکھ لیا، انہیں شک ہو گیا تو کاٹ دیں گے، مار دیں گے، ہمارے مذہب کا بندہ یہودی ہو کر مسلمانوں کی طرف تو راغب ہونے لگا ہے، تو وہ مسلمانوں سے بھی ڈرتا تھا اور اپنے خاندان والوں سے بھی ڈرتا تھا، بڑے موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر گزرتا ہے دروازے سے، اور رسول پاک اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، چہرہ مصطفیٰ پر نظر پڑ جاتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اگر رسول پاک نظر نہیں آتے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ گزرا، دروازے سے دیکھا کہ رسول پاک جلوہ گر نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر گزرا، پھر رسول پاک نظر نہیں آئے، پھر گزرا، پورا دن گزر گیا مگر محمد مصطفیٰ کی زیارت اسے نہ ہو سکی۔ اگلے دن آیا، پھر گزرا لیکن حضور کو نہ دیکھ سکا، تو یوں کچھ اس کے دن زیادہ گزر گئے اور اسے آمنہ کے لال کی زیارت نہ ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل اتنا بے چین اور بے قرار ہوا کہ اس کی طبیعت نڈھال ہو گئی فراق مصطفیٰ میں، کہ چہرہ مصطفیٰ نہیں دکھتا، تو زندگی اس کی بالکل سادہ ہو گئی اور لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، اور وہ عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے، بلکتا ہے، سلگتا ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا اپنے دل کی بات کہ اندر کیا بات ہے، کھانا چھوڑ دیا اور پینا چھوڑ دیا فراق مصطفیٰ میں، مذہباً یہودی ہے، عشق مصطفیٰ میں، اب یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کمزور ہو گیا، چلنے پھرنے سے رہ گیا، پہلے جو ایک آسرا تھا کہ دوڑ کر جاؤں، دروازے کے قریب سے گزروں، شاید محمد مصطفیٰ نظر آ جائیں تو دل باغ ہو جائے، اب وہ چلنے سے بھی گیا، حتیٰ کہ بستر پر آن لگا، اور اس کا باپ بڑے بڑے حکیموں کو لے آیا، طبیبوں کو لے آیا، مگر اس کے بیٹے کا علاج نہ ہو سکا۔ ماں ہے سارا دن بیٹے کے پاس بیٹھی ہے چارپائی پکڑ کر، شاید کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، توانا ہو جائے، مگر جسمانی بیماری ہو تو بندہ ٹھیک ہو، مریض عشق کی کیا دوا، نہ کسی طبیب کے پاس، نہ حکیم کے پاس، نہ ڈاکٹر کے پاس، بڑے بڑے اطباء کو لایا گیا مگر کوئی بھی اس یہودی نوجوان کا علاج نہ کر سکے۔ الغرض معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس نوجوان کی آنکھیں بند ہو گئی بستر پر، اس کا جسم بالکل جواب دے گیا، باپ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے، جوان بیٹا بیمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے مشکل لمحات سے، کسی باپ پر، بڑے باپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، جوان بیٹا ہو، ایک ہو، ماں باپ کا لخت جگر ہو، بستر پر پڑا ہے اور اب جسم جواب دے چکا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، زبان نہیں ہلاتا، ماں بھی دیوانوں کی طرح چار پائی پکڑ کر رو رہی ہے، باپ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، بالآخر باپ جب تنگ آ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بیٹے کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، باپ بیٹے کے قریب آیا اور آ کر کہا کہ میں تیرا علاج تو نہ کروا سکا، تجھے تندرست و توانا تو نہ کر سکا، اے میرے بیٹے مجھے لگتا ہے تیرا وقت آخر ہے، لیکن میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر تیری کوئی خواہش ہو جو تو کرنا چاہتا ہے اور وہ پوری نہ ہوئی ہو تو تو بتا، تیرا یہ بوڑھا باپ تیری آخری خواہش کو تیرے مرنے سے پہلے ضرور پورا کرے گا۔ نوجوان یہ باتیں آنکھیں بند ہے، جسم تندرست، ہلنے کے قابل نہیں، لیکن باپ کی آواز کو جب سنا تو اس نے ہمت پکڑی اور کہا کہ ہاں ایک بات ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں، مجھ سے لڑیں گے نہیں، جھگڑا نہیں کریں گے، اور وعدہ کریں کہ میری اس خواہش کو پورا کریں گے جس خواہش کا میں اظہار کروں گا۔ کہا کہ بیٹا یہ بھی کوئی بات وقت ہے وعدہ لینے کا، جوان بیٹا ہے، چارپائی پر ہو، موت کے سرحانے پر ہو اور باپ سے تو وعدہ لے رہا ہے، تو جو بات کہے گا ہر حال میں اسے پورا کروں گا۔
اگرچہ مجھے اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے۔ تو اس بیٹے نے بڑی ہمت کے ساتھ کہا کہ ابا جی بات یہ ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے اس دل میں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کی محبت کو جگہ دے چکا ہوں، اور اس محبت نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اگر آپ میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اٹھا کر یا تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر رکھائیں، یا مصطفیٰ کے پاس جائیں اور جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دیں، اور انہیں کہیں کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، ان آخری لمحات کو آپ کا یہ بیٹا چاہتا ہے کہ یہ آخری لمحات محمد مصطفیٰ کے قدموں پر گزر جائیں، ان کے قدموں پر اپنی جان دے جاؤں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو جا کر انہیں بلا لائیے، آخری لمحات میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہودی تھا، جب یہ بات سنی باپ نے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے بے شک تیری بات بہت کڑوی ہے، مجھے کل پوری یہودی برادری کے اندر مجرم بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، تیری یہ بات قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، میں تیرا باپ ہوں، تیری اس بات کو رائگاں جانے نہیں دوں گا، دنیا کی ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اسرائیلی برادری میں مجرم بننے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن تیری اس فرمائش کو پورا ضرور کروں گا۔ وہاں سے نکلا، سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، اور آ کر رسول پاک کو آواز دی۔ رسول پاک دروازے پر آئے اور پوچھا، پہچان گئے یہودی ہے، کیوں آیا ہے، کیا مقصد ہے، کیا کام ہے تیرا، اور کیوں آوازیں دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد میرا ایک جوان سال بیٹا ہے، اور دل ہی دل میں آپ سے محبت کرتا ہے، یوں اس کی طبیعت خراب ہے اور یوں وہ بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، زندگی کے آثرات ختم ہو گئے، بالکل موت کے قریب آ چکا ہے، اور اس کے جسم میں اب جان باقی نہیں رہی، زبان نہیں ہلا سکتا، آنکھیں نہیں کھول سکتا، بدن حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ یہودی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے آ جائیں، وہ آخری لمحات میں آپ کے چہرے کو دیکھے، پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ ایک یہودی ہو اور دروازہ رسالت پر آ جائے، سوچیں جو یہودی مسلمانوں کے خلاف ہو، نبی کے خلاف ہو، نبی کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو یہودی ہے، تیرا بیٹا یہودی ہے، تیرا مذہب ہم سے جدا ہے، تیرے معاملات ہم سے جدا ہے، تم ہمارے دشمن ہو، تیرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ محبت کرتا تھا تو ہمارے در پہ آتا، محبت کرتا تھا تو کلمہ پڑھتا، محبت کرتا تھا ہماری جماعت میں شامل ہوتا، ہمارا تجھ سے کیا واسطہ ہے؟ رسول اللہ نے جب یہ باتیں سنی، صحابہ کرام جلوہ گر تھے، میرے آقا کی یہ رحمت ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو، تمام صحابہ سے کہا چلو ساتھیوں ہم اس نوجوان کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی محبت، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق تو سب بیان کرتے ہیں، یہ اخلاق بیان ہونے چاہیے کہ رسول پاک کے اخلاق کتنے عالی ہیں، آپ کا جو تعلقات ہے لوگوں کے ساتھ رہنا اور زندگی بسر کرنا، اس میں آپ کی عادات کریمہ کیا تھی؟ بے شک آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ہر ایک سے آپ کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا، اگرچہ یہودی تھا لیکن آپ اس کی عیادت کے لیے آپ کے گھر سے نکل پڑے۔ دشمن آ جائے اس کے لیے چادر بچھانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، دشمنوں کو بد دعا دینے کے بجائے انہیں دعا دینا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ بے شک رسول اللہ نے دشمنوں کو معاف کیا، دشمنوں کو معاف کرنا سنت رسول ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت نبی ہے، لیکن دشمن میں اور غدار میں فرق کرنا ہوگا۔ دشمن اور ہوتا ہے اور غدار اور ہوتا ہے۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو تکلیف پہنچائے، جو آپ کی بات کی مخالفت کرے، لیکن غدار وہ ہوتا ہے جو آپ کو گالی دیتا ہے، جو آپ کی توہین کرتا ہے، جو آپ کی تنقید کرتا ہے۔ یہ نبی کے اخلاق ضرور ہے کہ یہودی کے گھر پر گئے، جا کر اس کی عیادت فرمائی، دشمن آئے ان کے لیے چادریں بچھائی، دشمنوں کو بددعا نہیں دی، ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ بتانے چاہیے، ضرور قوم کو بتانے چاہیے، مگر یہ بھی تو بتایا جائے کہ جب رسول پاک نے مکے کو فتح کیا اور بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا، تمام لوگوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے دشمن تھے، کئی جنگوں میں رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ دیا تو نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا، کہا جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں وہ ابو سفیان کے مکان میں اگر داخل ہو جائیں گے تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کے لیے امان ہے، جو مکے میں داخل ہو جائیں گے ان کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے گا اس کے لیے امان ہے،
لیکن اسی فتح مکہ کے موقع پر ایک بندہ جس کا نام ابن خطل تھا، وہ کعبے کے اندر بھاگ کر گیا، نہ صرف کعبے میں بلکہ کعبے کی دیوار اور جو غلاف کعبہ تھا ان دونوں کے درمیان میں جا کر چھپ گیا۔ کئی دشمنوں کو رسول پاک نے معاف کیا، کہا جو دروازہ بند کر لے، مسلمان نہیں ہے، ہمارا دشمن تھا، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا دشمن ہے ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا دشمن ہے کعبے میں چلا جائے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بھی دشمن تھا، نہ ابو سفیان کے مکان میں گیا، نہ مکان کے دروازے کو بند کیا، نہ صرف کعبے میں آیا بلکہ دیوار کعبہ غلاف کعبہ کے درمیان میں آ کر چھپا۔ اور اس بات کی خبر جب رسول پاک کو دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے وہ غلاف کعبہ اور دیوار کعبہ کے درمیان میں چھپا ہوا ہے، جب رسول پاک کو اس کا پتہ چلا، وہ نبی جنہوں نے کئی دشمنوں کو معاف کیا تھا، آپ نے حکم جاری کیا کہ اس بندے کو غلاف کعبہ کے اندر سے نکال کر اسی مقام پر اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے، اس کے قتل کا حکم کیوں دیا، دیگر لوگوں کو معاف کیوں کیا؟ حالانکہ وہ بھی مشرک تھے، حالانکہ وہ بھی یہود و نصارہ تھے، جس طرح یہ تھا دوسروں کو معاف کیا مگر اسے معاف نہیں کیا۔ فرق یہ تھا کہ وہ دشمن تو تھے مگر گستاخ نہیں تھے۔ یہ ایسا شخص تھا جو دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی تھا۔ تو گستاخ اور دشمن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ دشمنوں کو معاف کرنا یہ تو رسول اللہ کا طریقہ ہے، لیکن گستاخوں کو معاف کرنا یہ ہرگز رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ کعبہ، وہ حرم جہاں پر ایک جو پکڑ کر مارنا بھی حرام ہے، منع ہے، آپ ایک چونٹی جہاں پر نہیں مار سکتے، اس حرم کے اندر، اس کعبے کے اندر رسول پاک نے حکم دیا کہ وہ بندہ جو غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے اسے نکالو اور اسے اسی مقام پر قتل کرو۔ گویا یہ رسول اللہ کا اعلان تھا کہ قیامت تک بڑے بڑے اسلام کے جو دشمن ہیں انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن گستاخ رسول اگر خلاف کعبہ کے اندر بھی آ کر چھپ جائے تو اسے وہاں سے نکال کر اسی مقام پر قتل کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس یہودی کے گھر پہ چلے گیا اور آپ نے جا کر اس کی عیادت کی، اور عیادت کرنے کا اجر اتنا ہے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، رسول پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے صبح جائے تو شام کو جائے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو بیمار ہو جائے ان کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، اور جا کر اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ پھل لے جائے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے کچھ نقد رقم دے کر آئے جس سے وہ اپنے ضروریات کے اندر اسے استعمال کر سکے۔ تو الغرض حضور جب پہنچے اس یہودی کے مکان میں، وہ نوجوان جو اپنی چارپائی پر لگا ہوا تھا اور قریب الموت تھا، کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے گھر میں داخل ہو کر کہا، فوراً اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو تمہارے نگاہ عقیدت آ گئے۔ راوی لکھتا ہے کہ یہ جملہ سننا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ اس نوجوان کے جسم سے نکلنے والی روح محمد مصطفیٰ کا نام سن کر گویا واپس پلٹ آئی، اور وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو رونے لگا سسکیاں باندھ کر، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرصے سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مشکل یہ ہے کہ موت کا وقت آ چکا ہے اور قریب الموت ہو چکا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ کلمہ پڑھوں اور آپ کا امتی بن جاؤں، کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں۔ مشکل یہ ہے اس وقت میں کیا میرا کلمہ پڑھنا قبول ہوگا؟ کیا اس وقت میں کلمہ پڑھ لوں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء کی رحمت پر قربان جائیے، آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ تو کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور رب سے بخشوانا یہ مجھ نبی کا کام ہے۔ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر، اور اپنا چہرہ، اپنا سر رسول پاک کے قدموں میں رکھا، اور کچھ ہی دیر کے اندر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوجوان یہودی ساری زندگی اسلام سے دور رہا، آخری لمحات صرف رسول اللہ کے قدموں میں اس نے گزارے، کلمہ پڑھا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اگلا کام ہمارا ہے۔ تو محبت مصطفیٰ کیا دیتی ہے؟ یہ صلہ دیتی ہے محبت مصطفیٰ۔ ساری زندگی بندہ یہودی رہا، لیکن دل میں جو محبت تھی وہ محبت اسے صلہ دے گئی۔
اس نے کلمہ مصطفیٰ کے پڑھانے سے پڑھا، اس نے کلمہ رسول اللہ کے پڑھانے سے پڑھا، اور زندگی کے آخری لمحات، اس سے اچھا وقت، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کا تو یہ آرزو ہے کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، یہاں تو علماء اولیاء یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مدینے کی گلی میں موت آ جائے، یہ بڑی یعنی انعام و اکرام کی بات ہے۔ لیکن جس کو موت رسول اللہ کے قدموں پر آئی ہو، اس کا مقام دیکھیے کیا ہوگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے باپ نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ اس کا جنازہ لے جائیں، کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اور ہم یہودی ہیں، تو یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو رسول پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا جنازہ اٹھاؤ اور مدینے کی گلیوں میں گھماؤ۔ دیکھیے وہ بندہ کتنا خوش نصیب تھا، اس کا جنازہ اٹھایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اس نوجوان کی نماز جنازہ خود رسول اللہ نے پڑھائی، اور اس کا جنازہ اٹھا کر جب لے جایا جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف، تو دیکھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجے زمین پر رکھ کر چل رہے تھے۔ پورا پاؤں آپ زمین پر نہیں رکھتے تھے، پنجے رکھتے تھے، اور آپ نے ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھی، صرف پنجے رکھ رکھ کر آپ چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر بہت جگہ ہے، وسعت ہے، آپ پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس عاشق صادق کے جنازے میں آسمان سے رب کے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے زمین پر پورا پاؤں رکھنے کی جگہ بھی میسر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اس کا جنازہ جنت البقیع میں لے جایا گیا، رسول پاک خود اس کی قبر میں اترے اور اس کے جنازے کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر میں اتارا، اور اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر پر رسول پاک نے مٹی ڈالی۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے جو آپ کو ہم نے کہا اولاد دنیا میں کام آ رہی ہے۔ کوئی اولاد ہے کہ مرنے کے بعد سال دو سال آئے گی، قبر پر فاتحہ پڑھے گی، آپ کی برسی کا اہتمام کرے گی، لیکن رسول اللہ کی محبت ہمیشہ قبر میں کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی آپ کے کام آئے گی، چاہے وہ پل صراط ہو، چاہے وہ حوض کوثر ہو، چاہے وہ میزان کا معاملہ ہو۔ مشکل کی ہر جگہ پر امام الانبیاء سامنے جلوہ گر ہوں گے، لیکن یہ محبت اسی کے کام آئے گی کہ جس نے دنیا کے اندر آقا دو جہاں سے محبت کی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔